بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سیالکوٹ کی ایک فیکٹری میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ سری لنکا کے ایک شہری کو جس طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا گیا، وہ منظر پوری قوم نے بھی دیکھا، قوم کو شرمسار بھی کیا، اور اس میں بعض لوگ ایسے تھے کہ جو اس کو بچانے میں پیش تھے، وہ پاکستان کا مثبت چہرہ بنے۔ ان میں سے ایک ملک عدنان، جن کو قومی ہیرو قرار دیا جا رہا ہے، وزیر اعظم صاحب نے انہیں اسلام آباد بھی طلب کیا ہے۔ یہ ایک اچھی مثال ہے، لیکن ایسے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ قانون اگر موجود ہے، اس کا صحیح استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع۔ ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر کریں گے بابری مسجد سانحہ 6 دسمبر 1992، اس کے بعد کا بھارت کیسا ہے، اور اس کے بعد بھارت میں جس طریقے سے شدت پسندی بڑھی اور اب وہاں کے مسلمانوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کن حالات سے گزر رہے ہیں بابری مسجد کے بعد سے، اس کا کریں گے تذکرہ۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، سیالکوٹ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی آج بھی جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا کے اندر، سیاست کے اندر بات ہو رہی ہے۔ اعلیٰ سطح پر اس کا نوٹس لیا گیا ہے، اور جس طریقے سے سری لنکا کی قیادت نے بھی اظہار کیا اور ہماری قیادت نے بھی ان سے جس طرح یکجہتی کیا ہے، لیکن اس قسم کا واقعہ ہونا اور اس کے بعد بہت سارے سوال اٹھائے گئے اس کے اوپر کہ پولیس کا نہ پہنچنا، ایک پورے موب کا جو رویہ رہا، اور یہ سارے چیزیں ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے۔ آخر ہم ہر بار سوال اٹھاتے ہیں، ہر بار ہم جو ہے وہ پھر اس کا جواب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر کی یہ چیزیں رکنے والی ہیں کہ نہیں؟ روکے گا کون؟ کس طرح رکیں گی؟ دیکھیں، روکنے میں دو لوگوں کا کردار بہت زیادہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو سنجیدہ گفتگو نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں میڈیا کا یہی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک وقت طوفان اٹھتا ہے، کل اس سے بڑا واقعہ آ جائے تو بھول جائیں گے کہ اس واقعے کو روکا کیسے جائے، اس کے اوپر کیا ہو، یہ نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دو بڑے طاقتیں ہیں جو اس کو روک سکتی ہیں، ایک حکومت اور دوسرے علماء کرام۔ دونوں کے اکٹھا روکنا پڑے گا، ورنہ یہ نہیں رکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ جب بلاسفیمی قانون ضیاء الحق کے زمانے میں جو آیا ہے، یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اگر اس کو چھیڑا گیا تو یہ دوبارہ یہ قانون نہیں آ سکے گا، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس قانون کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے سائڈ پہ کر کے ہم عالمی چہرہ اپنا ٹھیک کر لیں۔ بلاسفیمی قانون دنیا پوری میں ضرورت کے مطابق بنائے جاتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ کوئی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں بلاسفیمی لا نہ ہو۔ ہولوکاسٹ کا جو قانون ہے وہ یورپ کے اندر امن قائم کرنے کے لیے آیا تھا، بدامنی قائم کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ صحیح ہے، کیونکہ پورا یورپ جو تھا ویسے ہی خلاف تھا یہودیوں کے، جیسے آج ہم توہین رسالت والے آدمی کے خلاف۔ یہودیوں کو پکڑو، پکڑ کے جلا دو، یہودی کو پکڑو، اکٹھا کرو، ان کی ہڈیاں جو ہیں ان سے کھاد بناؤ، کیا کچھ نہیں ہوتا رہا۔ پورا یورپ خلاف بلاسفیمی، ان کا ہولوکاسٹ پہ گفتگو کوئی نہیں کرے گا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی 15 سال کی سزائیں ہوتی ہیں۔ کینیڈا میں اگر کوئی کرتا ہے، جرمن شہری اس کو پکڑ کے لاتے ہیں، پہلے وہ ویانا میں 5 سال کاٹتا ہے، پھر جرمنی میں کاٹتا ہے۔ قانون کس لیے تھا؟ کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، کہ بولے ہی کوئی نہ اس سارے ایشو کے اوپر، اور انہوں نے اس کو باقاعدہ امپلیمنٹ کرایا۔ اکثریت کے اوپر یہ قانون نافذ کر کے انہوں نے امپلیمنٹ کرایا۔ اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک قانون بنا لیا ہے، اور اس قانون کے بارے میں علماء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون چلا گیا تو نیت حکومت کی ٹھیک نہیں ہے، اور حکومت کبھی نیک نیتی ساتھ آئی نہیں کہ آؤ اس کا پروسیجر لیول طے کریں۔ مطلب یہ واحد قانون ہے توہین رسالت کا جو سب سے بڑا سینسٹیو ایشو ہے، ورنہ اس طرح کے قتل روز ہوتے ہیں۔ پورا کراچی جو ہے 15 سال بھرا ہوا تھا قانون۔ میں کوئی امریکہ میں تھا تو مجھے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے ہاں اس طرح کا قتل و غارت ہوتے ہیں؟ میں نے کہا دنیا کا کوئی ایک ملک بتاؤ کہ جہاں یوحنا آباد کی طرح اکثریت کے 2 مسلمان لڑکوں کو عیسائیوں نے زندہ جلا دیا ہو۔ کوئی ہے ملک دنیا میں؟ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم روادار لوگ ہیں، لیکن ہمیں روادار بنایا نہیں جاتا۔ اچھا، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، علماء کی آپ نے بات کی، ان کی ذمہ داریوں کی بات کی۔ مفتی صاحب نے جوائن کیا ہے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، ہم یہ سیالکوٹ واقعے کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ قوانین موجود ہیں، پھر اس قوانین کے استعمال کے حوالے سے بات ہے اس میں، تو ابھی اوریہ صاحب نے جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ علماء اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مل کر جو ہے وہ کام کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے حوالے سے، قانون پر عملداری کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ جناب اوریہ مقبول جان صاحب نے فرمایا
اگر نیت صحیح ہو اور اس قانون کو محض نمائش کے لیے قانون کی کتاب میں درج نہیں کیا گیا تو پھر اس کی عملداری کو آسان اور قابل عمل بنایا جائے۔ آپ اگر تاریخ دیکھیں تو جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں یہ قرار دیا گیا کہ توہین رسالت کے مسئلے میں ایف آئی آر اس وقت تک نہیں کاٹی جا سکے گی جب تک کہ ایس ایس پی لیول کا آفیسر مطمئن نہ ہو جائے۔ صحیح۔ تو میرا تمام انصاف پسند لوگوں سے سوال ہے کیا پاکستان میں ایک عام شہری کی ایس ایچ او تک بھی رسائی ہے کہ جائے کہ وہ ڈائریکٹ ایس ایس پی سے جا کے ملے اور اس کے سامنے صورتحال پیش کرے اور پھر اس کو مطمئن کرے اور پھر وہ ایف آئی آر درج کرنے کی اجازت دے۔ اس لیے آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ سروے کر لیں، جب بھی ایف آئی آر کٹی ہے تو تب کٹی ہے کہ جب ایک موب نے تھانے پر چڑھائی کر دی اور پھر مجبوراً ایف آئی آر کاٹی گئی۔ میرے نزدیک اس مسئلے کا حل آسان ہے کہ ایف آئی آر کو آسان بنا دیا جائے۔ کسی کے خلاف کسی کو شکایت ہو وہ ایف آئی آر درج کرے تو جس پر الزام ہے وہ پولیس کی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں چلا جائے گا اور اس کی جان محفوظ ہوگی۔ اس کے بعد میری تجویز یہ ہے کہ 2006 کے وومن پروٹیکشن ایکٹ کے بعد ہماری فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس کوئی کام نہیں ہے جس کو میرے اس دعوے کو تسلیم کرنے پر اعتراض ہو تو وہ 2006 سے 2021 کا ریکارڈ دیکھ لیں۔ لہذا وہاں کمپیٹنٹ ججز رکھے جائیں کیونکہ نچلی سطح کے جج صاحبان بھی اس کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے ٹائم لمٹ مقرر کر دی جائے اور پولیس کو پابند کیا جائے کہ وہ ہفتے میں اس کی تمام تر تحقیق و تفتیش کر کے وہاں چالان پیش کرے اور 2 ہفتے میں اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اگر کوئی بے قصور ہے تو باعزت رہا ہو جائے گا، اگر قصوروار ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ اب میری دوسری گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے لبرل حضرات ہیں وہ صرف اس قانون کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جی غلط الزامات لگائے جاتے ہیں، ذاتی انتقام کی بنیاد پر لگائے جاتے ہیں، الزام ثابت نہ ہو تو اس کو وہی سزا دی جائے۔ یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی لکھا تھا، تو میں نے اس پر باقاعدہ کالم لکھا تھا کہ جو شہادت کاذبہ ہے وہ الگ ہوتی ہے اور شہادت مردودہ یعنی ریجیکٹڈ بائی دا کورٹ وہ الگ ہوتی ہے۔ شہادت کاذبہ یا فالس ایویڈنس اسے کہا جائے گا کہ جس کے بارے میں قطعی شواہد کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ کسی شخص نے منصوبہ بندی کے ساتھ جھوٹا الزام لگایا۔ مثلا اس نے کہا کہ میں نے آپ پارہ اسلام آباد میں فلاں شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا اور 100% قطعی شہادت سے معلوم ہوا کہ اس دن وہ کراچی میں تھا، تو یہ شہادت کاذبہ ہوگی۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص یا چند اشخاص ایک بات کو سنتے ہیں یا ایک ایونٹ کا مشاہدہ کرتے ہیں اور نہایت دیانتداری سے جا کر رپورٹ کرتے ہیں یا شہادت دیتے ہیں، اور آج کل وکلاء آپ جانتے ہیں کہ 100 طریقے سے ہیر پھیر کر سوالات کرتے ہیں۔ اگر اس کے نتیجے میں کہیں اس سے کوئی ایسی بات ہوئی تو کہیں گے یہ کنٹراڈکشن ہے، یہ شہادت تو غلط ہے۔
تو اگر اس صورت میں عدالت شہادت کو رد کرتی ہے تو یہ شہادت کاذبہ نہیں ہوگی، شہادت مردودہ ہوگی، ریجیکٹڈ، کہ یہ جو عدالتی معیار پر پورا نہیں اتری. کیونکہ اگر آپ مطلقاً شہادت کو جرم بنا دیں اور یہ تھریٹ کر دیں کہ اگر عدالت نہیں مانتی تو آپ کو وہی سزا ملے گی، تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ گلی گلی یہ جرائم ہوں مگر کوئی تھانے میں یا عدالت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن مفتی صاحب اس کیس کے اندر سیالکوٹ کی بات ہم کریں، اس کیس میں تو ایف آئی آر تک نوبت ہی نہیں آئی. اسی وقت انہوں نے اپنی ایف آئی آر درج کی، اپنا انصاف دے ڈالا یا جو بھی ہے. ایف آئی آر تو اس وقت ہوتی، کوئی تھانے جاتا، پولیس کاروائی کرتی، جو بھی ہے. پولیس بھی لیٹ پہنچی ہے، الگ ایک کہانی ہے، ان کا اپنا کردار ہے. لیکن بہت سارے معاملات میں ایف آئی آر تک تو نوبت نہیں ہوتی اور پہلے ہی جو ہے یہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے. اس رویے کو کیسے درست کریں گے ہم؟ یہ رویہ تو غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، شدید مذمت کرتے ہیں. ہم قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتے، اس سے انارکی پھیل جاتی ہے، لا قانونیت پھیل جاتی ہے. لیکن اگر اس قانون کی عملداری کو آسان بنایا جائے تو پھر مجھے یقین ہے کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. موب یا ہجوم قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا اور قانون قابل عمل ہو جائے گا. مجھے اجازت دیں تو ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں کہ آج کل ہمارے لبرل دوست کہ جی اگر وہ شہادت غلط ہے تو اس کو بھی وہی سزا دے دی جائے. اچھا، یہ تمام جرائم کے بارے میں نہیں کریں گے، صرف قانون تحفظ ناموس رسالت پر کریں گے. اگر آپ نے یہ اصول بنانا ہے تو پھر قانون شہادت کے بارے میں جنرلائز کر کے بنائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں کوئی بدنیتی کارفرمان نہیں ہے، اصلاح کارفرما ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ کیا قتل ناحق کو قرآن نے تمام انسانیت کے قتل سے تعبیر نہیں کیا گیا، نہیں فرمایا؟ اور کیا دو عینی گواہ شہادت دیں اور عدالت کے معیار پر پورا نہ اترے تو ان کو لٹکا دیا جائے گا، ان کو عمر قید سزا دے دی جائے گی؟ تو جب آپ مسلمانوں کے ملک میں صرف ایک قانون کو نشانہ بنائیں اور تمام جرائم پر یکساں اطلاق نہ کریں تو پھر لوگوں کو بدگمانی بھی ہوگی، نیتوں پر شبہ بھی ہوگا اور یہ لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ بیرونی دباؤ کے تحت ان کا پہلا مطالبہ تو باہر والوں کا یہ ہے کہ اس کو قانون کی کتاب سے اسٹرک آف کر دیا جائے. لیکن اگر اس کی جسارت نہیں کی جا سکتی تو دوسرا یہ ہے کہ ناقابل عمل بنا دیا جائے. جب آپ ناقابل عمل بنا دیں گے تو پھر برسر عام اس طرح کے جرائم ہوتے رہیں گے. تو میرا جناب عوریہ مقبول جان سے اور جو بھی خدا ترس انصاف پسند میڈیا میں بیٹھے ہیں وہ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اس کے تمام پہلوؤں کو ڈسکس کریں اور جو چیز ملک کے مفاد میں، قوم کے مفاد میں، انسانیت کے مفاد میں، اسلام کے مفاد میں ہوگی ہم پر اتفاق کریں. بہت قابل عمل تجویز ہے مولانا آپ کی. مفتی صاحب بڑی بہترین قسم کی تجویز دی. اب علماء اکرام کو آگے بڑھنا ہے اور جو ایسے طبقات ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور قابل عمل بنائیں. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.